السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے عبدالاحد کا ناول خائن، ایپیسوڈ 22. دن دہاڑے تپتے ہوئے سورج کا لحاظ کیے بنا وہ گھر سے نکل تو گیا تھا، مگر جانتا نہ تھا کہ وہ دہلیز پار کرنے کے بعد کون سی سرگرمی خاص اپنائے گا. معلوم تھا تو محض اتنا کہ آج اس نے گھر نہیں لوٹنا، نہ یاور کا چہرہ دیکھنا ہے، نہ اس کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے. خوشیاں جو بس نام کی تھیں اور اندر سے اتنی کھوکھلی جیسے کوئی بانس کی پھولی ہوئی لکڑی ہو، بظاہر پرکشش، خوبصورت، مضبوط، مگر اندر سے خالی. گھر سے اٹھتا ہوا ہر قدم اسے اس دن کی یاد دلا رہا تھا جس دن وہ باپ کے فیصلے کے سامنے ڈٹ کر ٹھیک اسی طرح شوریدہ مستقبل سے ڈر کر گھر سے نکلا تھا. اس دن بھی وہ ایک ہارا ہوا مرد بن کر فرار ہوا تھا. آج بھی وہ شکست پا ہو کر جا رہا تھا. وقت تو ہر شے کو بدل دیتا ہے نا. کیوں کر گزرتے وقت کے ساتھ جمال الدین مضبوط نہ ہو سکا؟ کیوں وہ آج بھی اتنا ہی بے بس اور لاچار تھا جتنا سالوں پہلے تھا؟ اس کی پیشانی ارقالود ہو چکی تھی، جسم پسینے میں بھیگ رہا تھا، سانسیں پھولنے لگی تھیں. بالآخر اس نے قمقمے کے قریب رکنے کی ٹھان لی اور چند گھڑی سانسیں بحال کیں. شہر کے باشندے اپنی سرمستیوں میں مگن تھے، بگھیاں اپنی رو میں رواں تھیں، خرید و فروخت ہنوز جاری تھی. یہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، کسی کے غم میں شریک نہ ہوتی تھی. اس نے ان مصروف مناظر کو تکتے ہوئے دل میں ایک کرب آلود آہ خارج کی. سالوں قبل اس روز جب وہ ٹھیک اسی طرح گھر سے نکلا تھا اور تھک ہار کر ایک کھمبے کے سرہانے کھڑا تھا، اس کی دلجوئی کرنے سنگترے لیے ایک لڑکی آئی تھی. بد نصیبی کی انتہا یہ تھی کہ وہ شاید لہو لہان ہو جاتا، بستر مرگ پر ہی کیوں نہ پہنچ جاتا. قدرت نے ان دونوں کے درمیان کٹھن فاصلے متعین کر لیے تھے جنہیں عبور کرنا ناممکنات میں سے تھا. اس نے آنسوؤں کو پیتے ہوئے مایوس کن آہ خارج کی. ہم تو خیر سے بہت مایوس ہوئے ہیں. اسے سبزی فروش کی سمت سے رازدارانہ خسر پھسر سنائی دی. اس نے آہ بیزاری خارج کی. اس شہاں میں تو ہر شخص ہی مایوسی کا مارا تھا. وہ کس کس کی مایوسی پر کان دھرتا. یہاں تک کہ ہم تو اب شہر تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں. بات ہی کچھ ایسی ہے. وہ آدمی تنفر سے بات کر رہا تھا، فقط اس کا انداز ہی بھانپا تھا، مگر جمال الدین کو وہ شخص ایک آنکھ نہ بھایا. کچھ تھا جس نے اس کے طرز میں نفرت، دوغلا پن اور مکر کہ اس کی حصے خطر آپ ہی بیدار ہو گئی. ایسا بھی کیا ہے، اتنا تو سہانا محلہ ہے ہمارا، سبزی والے نے استفسار کیا. بالآخر جمال الدین نے نظریں اٹھا کر منظر کی تاب لینا چاہی. سہانا تھا، مگر اب ہماری زبان لے لو کہ محلے کا سارا سکھ غارت ہونے والا ہے. وہ خاصا لمبا چوڑا اور جوان مرد تھا. سر پر سفید صافہ تھا جو جمال کے اندازوں کے مطابق آج ہی خریدا گیا تھا. نیلی بے شکن اچکن، تراشیدہ داڑھی. اسے حیرت ہوئی کہ اتنا نفیس دکھنے والا مرد اس قدر نفرت انگیز طرز میں بھی گویا ہو سکتا ہے. بے حیائی جو عام ہونے لگی ہے. اس نے آواز مزید دھیمی کی، گویا کوئی راز اگلنے کے در پہ ہو. جمال الدین کے دماغ میں خلجان سا برپا ہوا. یہ چہرہ شناسا کیوں معلوم ہو رہا تھا؟ کیا کہنے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سبزی والے بات سنے بغیر ہی ہول اٹھنے لگے تھے. اور نہیں تو کیا تم نہیں جانتے ہو یہاں پر کوئی؟ اس نے گردن جھکائی اور چہرے پر حقارت کے آثار پیدا کیے. غلیظ بازاروں کو پناہ دے رہا ہے. پھر گردن سیدھی کی اور شہادت کی انگلی سے باری باری دونوں کان چھوئے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. گردن دائیں سے بائیں ہلائی. جمال الدین کی حالت ایسی تھی مانو کوئی بھیانک گھڑیال بج اٹھا ہو اور اس کی گھنٹیاں سما خراش چیخوں کی مانند جمال الدین کے کانوں میں داخل ہو رہی تھیں. یہ گفتگو، یہ انداز جمال الدین پر عیاں کر چکا تھا کہ معاملہ خطرناک رخ لینے والا ہے. تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سبزی فروش کو دیکھنے سے لگتا تھا جیسے اسے دل کا دورہ پڑنے والا ہے. اور نہیں تو کیا، ہم بھلا جھوٹ کیوں باندھیں گے؟ اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. عبداللہ نام ہے ہمارا،
عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور اللہ کا یہ بندہ جھوٹ نہیں کہتا۔ سبزی والا اس کی چکنی باتوں پر بالکل پھسل گیا۔ کس کمبخت کی اتنی جرت ہوئی ہمارے محلے کو گندا کرنے کی؟ وہ سرخ ٹماٹر کی طرح تمتماتے ہوئے بولا۔ کوئی اور نہیں، بختیار مجاہد کی چھوٹی والی۔ ہم تو خود حیران تھے، عمر دیکھو اور کرتوت، توبہ توبہ۔ وہ کانوں کو چھوتے جانے ہی لگا یا محض جانے کی اداکاری کر رہا تھا۔ ارے کہاں جاتے ہو؟ ہماری تو سانسیں اٹک گئی ہیں، یہ تو سنگین معاملہ ہے، ہمیں مل کر حل نکالنا ہوگا۔ جمال کا دل چاہا کہ زمین سے پتھر اٹھائے اور اس آدمی کا ابھی سر پھاڑ دے، مگر اس کی شناخت کرنے کی جستجو نے غصے کی آگ کو مغلوب کیا۔ ہم اپنے محلے میں یہ گند برداشت نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔ ہم آج ہی جاتے ہیں اس بختیار کے پاس، ایسی کی تیسی اس کی۔ سبزی والا بے کر بولا۔ اگر تمہیں یہ بہتر لگتا ہے تو کر سکتے ہو، عبداللہ نامی نوجوان معصوم بنتے ہوئے بولا۔ ہاں، ہم ابھی اپنے بھائیوں کو اس بابت آگاہ کرتے ہیں، تم بھی جاؤ اور لوگ جمع کرو، آج کے آج ہی ہم اس غلاظت کو اپنے محلے سے صاف کرتے ہیں۔ وہ کہہ کر اپنے ٹھیلے کے اوپر چادر ڈالنے لگا۔ کوئی گاہک آتا تو اس سے کہتا کچھ دیر کے لیے بند ہے۔ جمال کے چہرے پر عجیب ناگواری تھی، اس نے فی الوقت صرف خاموش رہنے کی ٹھانی۔ اس عبداللہ نامی آدمی میں کچھ غیر معمولی سا تھا۔ وہ چھپ چھپ آتا اس کے تعاقب میں رہا۔ وہ کبھی کسی کریانے کی دکان پر جا کر ایک ہی بات کرتا، کبھی کسی موچی کے پاس۔ اس کا کام فقط ورغلانا اور خون کھولانا تھا۔ جمال تو حیران تھا، اتنے بڑے بول، اتنے پر اثر الفاظ کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود کوئی اس خدا داد ہنر کا اس قدر گھناؤنا استعمال کیسے کر سکتا تھا؟ مگر ایک بات کا وہ تابع ہو چکا تھا کہ وہ شخص کمال کا سخن ساز تھا۔ اس کا خون سورج کی حرارت سے اوپر پہنچ چکا تھا، بس نہیں چلتا تھا وہ ابھی اس آدمی کو زندہ گاڑے اور اس کے سر پر لگاتار پتھر برسائے۔ شام تک وہ اچھا خاصا نقصان کر چکا تھا۔ سارے محلے میں سرکشی کی غیر معمولی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب مرد غیرت کے مارے گلیوں میں دندنانے کو تیار تھے۔ بالآخر عبداللہ اپنے کام سے فارغ ہو کر ایک بگھی میں سوار ہوا۔ جمال اس کے پیچھے ایک دوسری بگھی میں چڑھ گیا۔ یہ راستے قریب کی ہندو کالونی کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے کھڑکی کے باہر جھانکا۔ مناظر اس کے لیے قدرے نئے تھے۔ مندریں، مورتیوں کی دکانیں، باشندوں کے لباس یکسر مختلف۔ یک بارگی اس کی نظروں کے سامنے سے ناگپال حویلی گزری۔ ٹھیک اسی وقت جمال الدین کے دماغ کی بتی جل اٹھی۔ یہ آدمی، یہ وہی تھا جس سے نور العین ملی تھی۔ یہ شنکر ناگپال تھا۔ اس سے خطر پہلے سے زیادہ تیز ہوئی۔ اس نے بے چینی کے مارے ہاتھوں کو مسلنا شروع کیا۔ سارے غم شکایتیں کہیں دور رہ گئے تھے۔ بالآخر شنکر بگھی سے اترا تھا اور چپ چاپ ایک پتلی گلی میں گھس گیا۔ وقت عصر آن پہنچا تھا۔ شنکر گلی کے کنارے کھڑا کسی کی راہ تک رہا تھا۔ جمال الدین دوسرے کنارے پر کان موجود تھا۔ بالآخر شنکر کے پاس 3 مضبوط جثے والے آدمی آدھم کے، جن کے ہاتھ لاٹھیوں سے لیس تھے۔ کام بن چکا ہے، کچھ گھنٹوں میں ہم نکل جائیں گے، شنکر نے تینوں کو آگاہ کیا۔ یاد رہے تم تینوں نے سارا وقت مسلم باغ کے آس پاس رہنا ہے۔ جمال الدین کا دل بے دھڑک کانپا، سرے سے سرا ملتا چلا گیا۔ وہ شخص مخصوصہ کے ارادوں کو جان گیا تھا۔ موقع پا کر باغ میں ایسی آگ لگانا کہ سارا امرتسر کانپ اٹھے۔ جمال کا سر بے وزن ہوا، اسے کسی بھی پل گر جانے کا گمان ہوا۔ تو کیا آج ابلیس تباہیاں ڈھانے کے لیے خود حاضر ہونے والا تھا؟ آج شب آگ بھڑکے گی اور 2 محبت کرنے والے ایک ہو جائیں گے۔ جمال الدین کی سانسوں کا ربط ٹوٹا۔ اسے جلد از جلد کچھ کرنا تھا، مگر کیا یاور کو آگاہ کرتا یا سیدھا بختیار مجاہد کو خبر دیتا تاکہ وہ اس سب کو روکنے کی تدبیر لڑائیں؟ وہ سوچوں میں گم ہو گیا اور اسے معلوم بھی نہ ہو سکا کہ گلی کے اس پار شنکر کا ایک چیلا اس کا سایہ دیکھ چکا تھا۔ استاد، اسے دیکھیں۔ چاروں مڑے، گلی میں سر ٹکائے آدمی کو دیکھا۔ نظروں کو محسوس کیا جا چکا تھا۔ جمال الدین کو لگا جیسے گھوڑے اسے روند گئے ہوں۔ وہ اتنی آسانی سے پکڑا نہ جا سکتا تھا۔ اسے آج رات قیامت کو برپا ہونے سے پہلے اپنی امانت کو یقینی بنانا ہوگا۔
ایک سکوت سا ہر طرف چھایا، طوفان سے پہلے جیسا سکوت، کسی آندھی سے پہلے کا سکوت۔ نظریں ملی رہیں، شاید کسی اشارے کے انتظار میں، جنگ کے اشارے کے انتظار میں۔ جمال نے قدم پیچھے بڑھائے، شنکر کی نگاہ اس کے قدموں پر پہنچی، لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، گویا کوئی محظوظ کن کھیل شروع ہونے لگا ہو۔ پکڑو اسے! وہ دہاڑا، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دوڑ لگا رہا تھا، قدموں کی پتھریلی زمین سے ٹکرانے کی آواز گونج رہی تھی، تنفس تیز ہو چکا تھا۔ آس پاس کوئی بھی گزرتا تو وہ بلا تردد اسے دھکیل دیتا، اسے کئی گالیاں اور لان تان بھی موصول ہوتی، مگر اسے پرواہ تھی تو بس فرار اختیار کرنے کی۔ اسی اثنا میں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شنکر اور اس کے 3 ساتھی دیوانہ وار بھاگ رہے تھے، چہروں پر غسیلے بل، آنکھوں میں اسے فنا کرنے کی لگن اور ہاتھوں میں لاٹھی لیے۔ اس نے ڈھیر سارا تھوک اندر نگلا۔ وہ اکیلا تھا اور وہ 4۔ اگر وہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب نہ ہوتا تو آج رات طوفان برپا بعد میں ہوتا، اس کی ہڈیاں پہلے ٹوٹ جاتی، یہاں تک کہ وہ اپنی جان بھی گنوا سکتا تھا۔ اس نے تو سنا تھا کہ یہ غنڈے موالی مارنے سے قبل اذیت دینے کے نئے طریقے بھی آزماتے ہیں۔ گلی کے پیچ و خم اس کی مدد کر رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ زیادہ دیر بھاگ نہیں سکتا۔ ایک پتلی گلی سے پہلے بگھی کھڑی تھی، وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ پتلی گلی بازار کو کھلے گی جہاں ہجوم بہت ہوگا۔ وہ ہجوم میں جا کر بآسانی گم ہو سکتا ہے، اسے بس وہیں تک پہنچنا تھا۔ اس نے رفتار بڑھائی اور بگھی کے آگے سے موڑ کاٹتا پتلی گلی میں پہنچا۔ اس لمحے اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس گلی میں کیچڑ بھری ہوئی تھی، اگرچہ کوئی معجزہ ہو جاتا اور وہ چاروں سے یہاں نہ دیکھتے تو وہ باسلامت اور ایک پرزے میں گھر لوٹ سکتا تھا، مگر اس کے پکڑے جانے پر اس کی موت یقینی تھی۔ اس کے پیر گدلے ہو چکے تھے، جوتیوں میں گیلی مٹی بھر چکی تھی، وہ بڑی مشکلوں سے قدم اٹھا رہا تھا، کیچڑ گوند کا کام کر رہی تھی، اس کے پیروں کو مزید دھنسے جانے پر اکسا رہی تھی۔ توانائی ضائع ہونے کا دکھ الگ تھا، اوپر سے گرمی اور حبس نے اسے بری طرح پگھلا دیا تھا۔ اسے کچھ ہی دیر میں کیچڑ کے ساتھ مل جانے کا گمان ہو رہا تھا۔ شنکر اور اس کے ساتھی بگھی کے پاس رک گئے تھے، اس کا چہرہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ وہ آج بچنا نہیں چاہیے، چاروں طرف پھیل جاؤ اور کسی بھی حالت میں اسے ڈھونڈ کر لاؤ، اس نے حکم سنایا۔ تینوں آدمی پھیل گئے۔ وہ گردن موڑ کر اندازہ لگانے لگا کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ پھر اس نے وہ گلی دیکھی، دلدل میں ایک کھولا راستہ بنا رہا تھا، اس کے لبوں کو ایک مسکان نے چھوا۔ کب تک بھاگو گے؟ جمال کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، جسم ٹوٹ رہا تھا، سانسیں لینا دشوار۔ اس نے جسم کی ساری قوت پیر اٹھانے میں لگا دی اور پہلے سے زیادہ لمبے ڈگ لینے لگا۔ اس کے برعکس شنکر کیچڑ میں تیزی سے چل رہا تھا، اس کے پیر بڑے اور طاقتور تھے، وہ جمال سے کافی لمبا بھی تھا۔ جتنی دیر میں جمال الدین ایک قدم بڑھاتا اتنی دیر میں شنکر 4 قدم بڑھا چکا ہوتا۔ جمال 2 پل بار مڑ کر پیچھے دیکھتا اور وہ ہر بار اسے خود سے قریب تر نظر آتا۔ وہ بلند آواز میں سانسیں لیتے گلی کے کنارے پر پہنچا، نظر سن پیروں پر ٹکی۔ اس نے پیچھے دیکھا، شنکر چند انچ کی دوری پر کھڑا اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور سامنے دیکھا، گلی میں تانگا گزر رہا تھا۔ اس نے چیخ بلند کرتے ہوئے تانگے پر چھلانگ لگائی، مگر پیروں پر کیچڑ اتنی تھی کہ پھسل کر سڑک پر اوندھے منہ گرا۔ سڑک کنارے سر ٹکرایا اور خون کی لکیریں پیشانی پر پھیلیں، بازو تارپول پر رگڑنے کے باعث آستین پھٹ گئی۔ اتنے میں شنکر اس تک پہنچ چکا تھا، گہری سانسیں لیتے ہوئے اپنے کرتے کی آستینیں موڑنے لگا۔ وہ بالکل ویسا ہی لگتا تھا جیسا خود کو دکھانا چاہتا تھا، بدمعاش، ظالم اور خطرناک۔ جمال اسے وحشت سے دیکھتے ہوئے پشت گھسیٹنے لگا۔ تب تک باقی 3 ساتھی بھی آ گئے تھے، وہ چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ وہ یہاں وہاں نظر دوڑانے لگا، لوگ جمع تھے، اسے دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ شنکر کی معمول کی کارروائیوں میں مداخلت کر سکے۔ شنکر اپنا گھٹنا آگے رکھتے اس کی طرف جھکا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی، پھر جبڑے پر پوری قوت سے مکہ جڑ دیا۔ جمال الدین کی گردن ترچھی ہوئی، حلق سے خون کے چھینٹے نکل کر سڑک پر جا گرے۔ شنکر نے اس کا گریبان تھام کر اٹھایا۔ بڑا سیانہ بنتا ہے، تجھے تو میں ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ اسے گریبان سے اٹھایا، جمال کے پیر زمین سے جدا ہوئے، پھر دوسرا ہاتھ اس کے گال پر چھاپ دیا۔ جمال کراہتا رہ گیا۔ کیوں سن رہے تھے میری باتیں؟ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی؟
وہ آنکھوں میں خون لیے چبا چبا کر بولا۔ جمال نے آنکھیں میچ لیں، دل ہی دل میں کلمہ طیبہ دہرانا شروع کیا۔ بولو بھی، کیا کر رہے تھے؟ نام کیا ہے تمہارا؟ جمال، جمال نام ہے میرا، وہ ہکلایا۔ ایک لمحے میں شنکر کے ماتھے کی تیوری فنا ہوئی۔ اس نے واپس اسے فرش پر رکھا، لب دراز ہوتے گئے اور پراسرار مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ جمال نے اس تغیر پر سہمتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ اس مرد کو یکسر پرسکون پا کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ پہلے بتانا تھا۔ اس کی آواز میں کچھ معنی خیز تھا۔ جمال نے واپس ادھر ادھر دیکھا۔ باقی ساتھی بھی مسکرا رہے تھے۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا جس کا اس کے علاوہ سب کو علم تھا؟ معذرت چاہوں گا، کچھ زیادہ ہاتھ کھول دیا۔ اس نے کندھے پر پڑی دھول جھاڑی، پھر جمال کے مزید قریب آیا۔ اب رشتے میں آپ ہمارے ہونے والے ہم زلف ہیں، یعنی سالی کا شوہر۔ اتنا لحاظ تو کر ہی سکتا تھا، شریر لہجے میں کہا، اور پھر ساتھیوں کو دیکھا۔ اٹھاؤ اسے اور میری بگھی میں ڈالو۔ ایک چیلے نے اسے کمر سے دبوچا، باقی نے اس کے بازو۔ دل ہی دل میں جمال الدین نے سوچا کہ اسے اٹھانے کے لیے تو ایک ہی کافی تھا، مگر اسے اٹھا کر کہاں لے جایا جا رہا تھا؟ بگھی مسلسل جھٹکے کھاتے ہوئے تنگ گلیوں کے پیچ و خم کے درمیان چل رہی تھی۔ وہ لکڑی کے فرش پر پڑا ہوا تھا، اوپر شنکر بیٹھا تھا، اس کے ساتھی دوسری بگھی میں سوار تھے۔ جمال کا دایاں گال پھول چکا تھا، ہاتھوں اور پیروں پر اب تک جلن تھی۔ اور ہم زلف صاحب، اس کی آواز میں ازلی معنی خیزی اتری، البتہ لہجے میں وہی لہک آ گئی تھی جو لہک جمال نے مسلم کالونی کے بازار میں سنی تھی۔ میں تمہارا ہم زلف نہیں، جمال نے چبا چبا کر کہا۔ کیوں؟ کیا اب یاسمین سے شادی نہیں کر رہے؟ اس نے تمسخر سے کہا۔ یا اس نے تمہارے رشتے پر انکار کر دیا ہے؟ شنکر جی کھول کر ہنس پڑا۔ جمال نے گردن موڑی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میں تمہاری نورالعین سے شادی نہیں ہونے دوں گا۔ مسکراہٹ سمٹی، کتھئی آنکھیں درشت ہوئیں۔ شنکر نے بیٹھے بیٹھے ایک لات اس کے جبڑے پر دے ماری۔ جمال پھر کراہتا رہ گیا۔ اس نے گال سہلانا چاہے مگر بازو رسی کی مضبوط گرفت میں قید تھے۔ زور سے تو نہیں لگی؟ رشتے کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ حرکتیں تمہاری ہڈیاں توڑوانے والی ہیں۔ پھر جھک کر جتاتے ہوئے مسکرایا۔ ہم زلف صاحب، آنکھوں آنکھ جمال کو بری طرح تپایا۔ جمال الدین رسی پر بازو رگڑنے لگا۔ ہمارے خاندان سے دور رہو، میں بتا رہا ہوں۔ شنکر اعتماد کے ساتھ مسکرایا۔ اس نے نظریں جھکا کر دبلے پتلے بندھے ہوئے زخم رسیدہ جمال کو دیکھا۔ اس کا حوصلہ کافی مزاحیہ تھا اور قابل داد بھی۔ کیوں دوسرے گال پر لات کھانا چاہتے ہو؟ خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بظاہر عام سے لہجے میں سرد مہری شامل تھی۔ جمال الدین نے چپ سادھ لی۔ ایک تو یوں بندھے رہنے سے جسم کا پٹھا پٹھا درد سے چلا رہا تھا، وہ شنکر کے مزید بیجا تشدد کا نشانہ نہیں بن سکتا تھا۔ بالآخر بگھی جھٹکا کھا کر رکی۔ جمال نے گردن اٹھائے، کھڑکی سے باہر جھانکنا چاہا۔ آسمان کی جھلک کے علاوہ اسے کچھ نظر نہ آیا۔ شنکر اسے دیکھتے ہوئے بگھی سے اترا۔ اب وہ بگھی کے اندر تنہا تھا، دروازے بند تھے، سو وہ باہر کے مناظر کی تاب نہ لا پا رہا تھا۔ اس نے کروٹیں بدلنا شروع کی، رسیوں سے ہاتھ رگڑے اور دیواروں کے درمیان ٹکر ماری۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، کندھوں پر نیل پڑ گئے، مگر وہ رہائی کی ہر کوشش میں ناکامی سے ہمکنار ہوا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ایک ساتھی نے اسے بازوؤں سے گھسیٹا، اس کی پشت لکڑی پر رگڑی تو جسم جل بھن گیا۔ جمال الدین کو گھٹنوں کے لب ریتیلی زمین پر بٹھایا۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں گلاب فاطمہ کا گھر واقع تھا۔ وہ اس جگہ کو دیکھ کر شوق میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیچھے کئی بگھیاں کھڑی تھیں۔ وہ 5 عورتیں جو گرو بازار سے فرار ہو کر اس گھر میں مقیم تھیں، انہیں جبرن بگھیوں میں بٹھایا جا رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ گردن اٹھا کر شنکر کو گھور رہا تھا۔ شنکر اس کے برابر میں، ہاتھ پشت پڑے باندھے، بڑے پرسکون انداز میں ان عورتوں کے بجھے بجھائے چہروں کو تک رہا تھا جن کی آنکھوں میں سزا کا خوف گردش کر رہا تھا۔ اپنی چیز واپس لے رہا ہوں، مجھے تمہارے لوگوں پر ایک کوڑی بھروسہ نہیں۔ اس نے جیب سے سگار نکالا اور اسے لائٹر کی مدد سے سلگایا، پھر لبوں کے درمیان دبایا۔ وہ گھر کے اندر چلنے لگا۔
میرے 2 بول پر اتنا بھڑک اٹھے؟ شنکر کے ساتھی جمال کو گھسیٹ کر اندر لے جانے لگے۔ یہاں پہنچ جاتے تو کہیں ان کی جان ہی نہ لے لیتے۔ ٹھہر کر ایسے مسکرایا جیسے اس سے بڑا نیکوکار اس دنیا میں نہیں۔ بہت بھاری دام چکائے ہیں ایک ایک کے لیے۔ مسکراہٹ گہری ہوئی اور جمال کو اس سے بڑا شیطان کوئی نہ لگا۔ ایسے تو نہیں جانے دے سکتا۔ وہ گھر کے صوفے پر ایسے بیٹھا جیسے سالوں سے یہیں قیام پذیر ہو۔ مڑ کر اطراف میں نظریں گھمائیں۔ اس کے ساتھیوں نے جمال کو فرش پر گھٹنوں کے بل بٹھایا۔ جمال الدین اب تک بتکا ہوا اشتعال انگیز نظروں سے شنکر کو گھور رہا تھا۔ ہم سب کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا بگاڑا ہے ہم لوگوں نے تمہارا؟ آواز میں بے بسی لیے کہہ اٹھا۔ یکبارگی اس کی پشت پر لاٹھی سے وار ہوا۔ وہ پھر سے کراہتے ہوئے زمین پر گرا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اعضاء آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ اسے کندھوں سے پکڑ کر جارحیت سے سیدھا کیا گیا۔ جمال گردن جھکائے سانسیں بحال کرنے لگا۔ ایک اصول سن لو، میرے ساتھیوں کو پسند نہیں مجھ سے کوئی اونچی آواز میں بات کرے۔ اس نے سرسری سے انداز میں کہہ کر سگار کا کش بھرا۔ پشت صوفے پر ٹکائی، لمحوں سے ڈھیر سارا دھواں خارج ہوا۔ جمال کا جسم اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ میرا کچھ نہ بھی بگاڑا ہو، البتہ میری نورالعین کا بہت کچھ بگاڑا ہے۔ مجھے حساب لینا ہوگا۔ اسے جانوروں کی طرح پیٹا گیا تھا۔ میں اس بختیار مجاہد کو جانوروں سے زیادہ ذلیل کروں گا۔ ساری دنیا آج رات اسے گالیاں دے گی، اس کا گریبان پکڑے گی۔ اسے بھی ویسی ہی ذلت اور اذیت محسوس ہوگی جیسی میری نورالعین کو ہوئی۔ لہجے میں تپش لیے بولا، اور شاید یہ قدرت بھی اس کے خلاف ہو گئی ہے۔ اس کی بیٹی کا کتنا بڑا کارنامہ اس کے گلے پڑ گیا۔ پوری دنیا اس کے خلاف صف آ رہا ہے۔ میں تو محض ایک مہرہ ہوں۔ اس نے آسودگی سے سانس خارج کی۔ جمال کو اس پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ کس قدر خبیث اور ملعون تھا وہ شخص جو زندگیاں برباد کرنے نکل پڑا تھا۔ شنکر اٹھ کھڑا ہوا اور شلوار سے دھول جھاڑی۔ مجھے اب نکلنا ہوگا۔ آج کے احتجاج میں شرکت جو کرنی ہے، بختیار مجاہد کی ساکھ کا جنازہ نکالنا ہے۔ جمال کی آنکھوں میں انتشار پھیلا۔ مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، یہ سب نہ کرو۔ وہ تقریباً گڑ گڑانے لگا۔ شنکر اس کے عین ساتھ کھڑا ہوا، اسے گردن جھکا کر دیکھا۔ کیا کہا؟ شنکر کی آواز دھمکی آمیز تھی۔ خدا کے لیے کچھ نہ کرو۔ جمال نے التجائیہ نظروں سے قدرے نرمی سے کہا، اسے خاموش کر دو۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر حکم سنایا اور گھر سے نکل گیا۔ شنکر کا ایک چیلا جمال کی جانب جھکا۔ جمال الدین دہشت کے مارے اپنا آپ پیچھے گھسیٹنے لگا، مگر چیلا چابک دستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر لپک گیا۔ جیب سے رومال نکالا اور اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ جمال کے بے اختیار آنسو نکل گئے۔ وہ چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا مگر رومال اس کی آواز کا خون کر دیتا۔ شنکر کے چیلے مشل بجھا کر اسے اندھیروں میں سونپ کر اپنی راہ پر نکل پڑے۔ وہ سب سن چکی تھی۔ لفظ لفظ اس کے کانوں کے راستے دل میں اتر چکا تھا۔ ہر نقصان کی بھرپائی ممکن نہیں، ہر خسارہ قابل منسوخ نہیں۔ بعض نقصان رسیدہ واقعات امر ہوتے ہیں، ان کی رجت پذیری کی تمام دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ یہ سب، وہ خواب سی کیفیت میں کہتے اٹھ کھڑی ہوئی، یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ جمال نے اس کا ادھورا جملہ مکمل کیا۔ مجھے معاف کر دو، میں کچھ بھی نہ کر سکا، میں نورالعین کو بچا نہ سکا۔ یاسمین کی سیاہ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو آ برسے۔ وہ فرضی کہانیاں جو نورالعین کے لبوں سے سنا کرتی تھی، ان میں تو آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ کاش اس دنیا میں بھی ان کہانیوں جیسی غیر حقیقت پسندی چند گھڑی کے لیے میسر ہو جاتی۔ ہم کیا کریں جمال الدین؟ جمال الدین اپنی کمر پر زور دیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ سادگی سے بولا۔ یاسمین کی گردن نفی میں ہلی۔ کچھ تو ہو سکتا ہوگا، کوئی تو راستہ ہوگا، وہ اصرار کرنے والے انداز میں بولی۔ آپ تو امید بھری باتیں کرتے تھے، آپ ہی کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے، نوری آپا بچ جائیں گی۔
जमाल उद्दीन ने दीवार से पुष्ट किए दिए की रोशनी के सहारे उसके गंदुमी चेहरे को तका। उसे जी भर के रंज हुआ। आज उसके पास इन उलझनों को सुलझाने के लिए अल्फाज मौजूद ना थे। आज उसके पास देने को कोई उम्मीद न थी। बाज़ औक़ात उम्मीद दिखाना धोखा देने जैसा होता है यास्मीन। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। यास्मीन मुड़ी। ये जुमला जमाल की शख्सियत के बरक्स था। हमेशा हिम्मत देने वाला जमालुद्दीन आज कैसे इतनी मायूस कुन बात कह सकता था। रात की नहूसत ने उसको भी ना बख्शा था। क्या हम नूरी को रोक नहीं सकते? वो कमरे में टहलते हुए बोली। सब ठीक जा रहा था, सब कुछ। नूरी की शादी होने वाली थी, बला टल गई थी, जिंदगी आम होने लगी थी। उसके हाथ नम पेशानी को पहुंचा, उंगलियां कांप रही थीं। यास्मीन, हम सब धोखे में थे कि सब ठीक जा रहा है, क्योंकि हम सब, मैं और तुम, हम बहुत सारे गलत के दरमियान पल कर बड़े हुए हैं। हम इस गलत को आम और काबिल कबूल समझने के आदी हैं। कुछ ठीक था ही नहीं, कुछ भी नहीं। यास्मीन ने मजीद कुछ कहने को लब खोले कि गिरदो नवाह में शोरो गुल फैला। जमाल ने आंखों में पहेलियां लिए यास्मीन को देखा तो तय हुआ था आज का दिन बिन बुलाई आफतों के नाम। यास्मीन ने दहशत से दरवाजे की तरफ देखा। शोर बतदरीज बुलंद हो रहा था। ओह खुदाया, वो सब पहुंच गए हैं। उसने मुड़कर जमाल को देखा। जमाल सख्ते के आलम में था। घर के बाहर हुजूम रुक गया। बख्तियार मुजाहिद भेड़ा हुआ दरवाज़ा देखकर तशवीश में मुब्तला हुए। उन्होंने कुछ सोचकर हुजूम से मुखातिब होते हुए कहा, हम पहले घर का मुआयना करना चाहते हैं, आप हमारा इंतज़ार कीजिए। जवाब सुने बिना वो घर के अंदर चल दिए। यास्मीन की नज़रें दरवाजे पर टिकी रहीं। दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर वाह हुआ और बख्तियार मुजाहिद अंदर दाखिल हुए। खिड़कियों से आती नीम रोशनी में उन्होंने यास्मीन का सरापा देखा, फिर दिए की जर्दी में जख्मी जमालुद्दीन। वजूद बर्फ हुआ, हाथ शल। यास्मीन के हाथ पांव फूलने लगे। अब्बा, वो ज़ेरे लब बस इतना ही कह सकी। हम ये उसने सहम कर जमालुद्दीन को देखा। ये यहाँ पहले से थे अब्बा, हम अब्बा। खौफ के मारे वो पूरे जुमले तक बोलने से कासिर थी। यूं ही दिमाग में वो मंजर भटका जब नूरुल ऐन भी अपने किरदार की सफाइयाँ पेश करते हुए न जाने कितनी दलीलें पेश कर रही थी। उस लम्हे अब्बा ने उसकी तमाम फरियादें याद की और उसे बदकिरदार करार दिया। अब गलतियां सुधारनी होंगी बख्तियार। जहन में गुलाब फातिमा के बोल गूंजे। हमसे बच्चियों के मामले में बहुत गलतियां हो गई हैं। हमने खैर करने के चक्कर में बहुत गलत कर डाला है, मगर अब सब दुरुस्त करना होगा। माथे की तेवरी छट गई। वो सैयदा यास्मीन मुजाहिद, उनकी बाअदब और बासलीका बेटी, जिसने उनकी पगड़ी संभालने के लिए जमाल के सामने साफ साफ कह दिया था कि वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती। दिमाग में 100 वसवसात उभरते, मगर हर वसवसे का सफाया उसका गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा करता और माजी की हर याद जो यास्मीन की ताबेदारी की गवाही दे रही थी। उनकी जिंदगी बहुत सारे गलत फैसलों का एक तसलसल थी। आज वो गलत फैसले यकजा होकर इस उफ्ताद की सूरत टूट पड़े थे। अब इस सिलसिले को यहीं ख़त्म करना होगा। गलतियां दुरुस्त करने की शुरुआत आज, अभी, इस लम्हे से हुई। वो सुस्त रवि से कदम उसकी तरफ बढ़ा रहे थे। यास्मीन अपनी जगह से हिल ना सकी। अब्बा, वो लोग उन औरतों को ले गए हैं, उसने आवाज़ पस्त किए कहा। हमारा यकीन करें, जमालुद्दीन इन लड़कियों को बचाने में यहाँ फंस गए। हमें इनकी मौजूदगी का इल्म नहीं था। उसके ऐन सामने रुक गए। उन्होंने उसके चेहरे पर खौफ, सहम, अदम यकीनी की आखिरी हद देखी और एकदम से दिल टूट कर बिखरा। कोई बेटी अपने ही बाप से इतना कैसे डर सकती है? अपना आप किसी जल्लाद जैसा लगा। क्या वो अनजाने में इतना जुल्म कर चुके थे कि वो सफाई में एक जुमला तक तरतीब देने से कासिर थी? क्यों आज से पहले वो कुल दुनिया अपनी 2 औलादों के चेहरे पर उमड़ आने वाले खौफ को बेजरर समझते थे? क्यों उनकी आंखें इस सितम ज़रीफ़ी पर बंद रहती? अब जब उन्होंने होश संभाला था तो हर शय तबाही का संगम बनी थी। उनका हाथ बुलंद हुआ।
اس نے آنکھیں میچ لیں۔ یاسمین مجاہد کے اندیشوں کے برعکس وہ ہاتھ اس کے کندھے پر جما، نرمی سے، محبت سے۔ اس نے اب کی بار آنکھیں کھولی تو وہاں بے یقینی تھی۔ ہمیں آپ کی بات پر پورا یقین ہے یاسمین، ہم جانتے ہیں آپ ہمارا غرور توڑنے جیسا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ پھر مڑ کر زخمی جمال کو دیکھا۔ البتہ ہم اہل محلہ اور ان کی سوچ سے بھی واقف ہیں۔ ایک دم سے دروازہ پیٹنے کی آواز گونجی۔ وہ دونوں سہم گئے، لیکن بختیار مجاہد پرسکون رہے۔ وہ لوگ آپ کے بارے میں وہ سب نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، اس لیے جمال تم جاؤ یہاں سے، ہم تم سے بعد میں بات کریں گے۔ یاسمین دم بخود انہیں دیکھتی گئی۔ یہ وہی بختیار مجاہد تھے جنہوں نے نوری کی ایک سنے بغیر اس کا حشر بگاڑا تھا۔ وہ جمال کو سہارا دیے پچھلی کھڑکی سے باہر کا راستہ دکھا رہے تھے۔ جمال کو روانہ کر کے وہ یاسمین کی طرف لوٹ آئے۔ وہ سن پڑ چکی تھی، نہ جانے کب سے خود کو تنہا اور کمزور تصور کر رہی تھی، نہ جانے کب سے اپنے تھکان آلود جسم کو چند گھڑی آرام دینے کے لیے سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ جس گھڑی بختیار مجاہد نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھاما، کوئی قدیم اور بوسیدہ زخم جیسے بھرنا شروع کیا۔ آنکھوں کی سمت سے بے تحاشا آنسو نکلے۔ آنکھوں میں سوالات کا ہجوم تھا۔ بختیار مجاہد کی نگاہوں میں تسلی بخش سا تاثر اور ایک مان تھا۔ یہ احساس اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے وہ مدتوں سے تڑپ رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو یاسمین، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ محض 2 مختصر جملے، یاسمین مجاہد کے اندر قوت بھر گئی۔ وہ دونوں شانہ بشانہ گھر کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ کاش ابا نے یہ 2 جملے نور العین سے بھی کہہ دیے ہوتے۔ کاش ابا کی آنکھوں میں نوری کے لیے بھی یہی شفقت اور محبت ہوتی جس کی عدم موجودگی کے باعث وہ زندگی سے اس قدر نالاں ہو گئی تھی۔ انہی سوچوں کے درمیان وہ دونوں دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ بختیار نے دروازہ کھولا۔ ایک دم دروازہ پیٹتے ہوئے لوگ پیچھے ہٹے۔ وہ دونوں گھر کی دہلیز پار کیے گلی میں نکلے۔ ان کے ہاتھ میں یاسمین کا ہاتھ تھا، سینہ کشادہ تھا اور آنکھوں میں ٹھہراؤ اور استحکام۔ انہیں خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ محلے داروں کو تسلی بخش جواب دینے کا خیال انہیں پریشان کیوں نہ کر رہا تھا؟ کیا بختیار مجاہد نے آخر کار ڈر کو مات دینا سیکھ لیا تھا؟ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہجوم سے غسیلی پکار نکلی۔ کئی صداؤں نے اس پکار کی پیروی کی۔ وہ عورتیں کہاں ہیں؟ گھر خالی کیوں ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ سوالات لمحہ بلمحہ بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے جوابات کی عدم موجودگی فضا کو ہنگامہ خیز بنا رہی تھی۔ بدقسمتی سے وہ عورتیں جہاں سے آئی تھیں وہاں جا چکی ہیں۔ بدقسمتی؟ یاسمین زیر لب بول کر فخر سے مسکرائی۔ اس نے ناز سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا جس پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کاش آپ ہمارے لیے بہادری کی ایسی مثال سالوں پہلے قائم کر چکے ہوتے تو ہم اور نوری ان محرومیوں کے ساتھ پرورش نہ پاتے جنہوں نے ہماری شخصیات کو مسخ کر دیا ہے۔ اس نے دل میں سوچ کر سرد آہ خارج کی۔ کاش نور العین مجاہد اپنے ارادوں کو چند گھڑی کے لیے ملتوی کر دیتی تو اپنے باپ کا یہ نیا روپ دیکھ لیتی، مگر جس درندگی کا وہ شکار ہوئی تھی، کیا اس کے بعد کوئی اچھائی اس کا دل موہ سکتی تھی؟ یاسمین سوچوں میں غرق ہوئی۔ پھر کہاں چلی گئیں وہ عورتیں؟ جواب دو ہمیں۔ جھوٹ، سراسر۔ تم لوگ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈال رہے ہو۔ کے بعد دیگرے کئی نعرے بلند ہوئے۔ اگر تم لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی تو گھر کی تلاشی لے سکتے ہو۔ چونکہ وہ عورتیں میرے گھر میں نہیں تو اس معاملے میں تم لوگوں کو جواب دے نہیں رہا۔ وہ عورتیں اپنے ٹھکانے پر پہنچا دی گئی ہیں۔ اگر اتنی ہی نفرت ہے ان سے تو وہاں چلے جاؤ۔ وہ لفظ لفظ پر زور دے کر بولے۔ اگر تم سب کا اس تماشے سے دل بھر گیا ہو تو ہمیں اجازت دو، ہمیں واپس لوٹ کر اپنی بیٹی کا نکاح بھی پڑھوانا ہے۔ یاسمین کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ کیسے بتاتی ابا کو کہ واپسی پر انہیں نور العین کی پرچھائی تک نہ ملے گی؟ ایسے کیسے بختیار؟ وہ صدق گردن اکڑا کر بولے۔ تم اس بات کی وضاحت کیے بنا کیسے جا سکتے ہو؟ بزدلی کی بھی حد ہوتی ہے۔ ہجوم میں چمک گوئیاں شروع ہوئیں۔ سب اجتماعی طور پر بختیار مجاہد کی سمت بڑھ رہے تھے۔
بختیار نے یاسمین کو اپنے کندھے سے لگا لیا اور پیچھے کھسک گئے۔ رک جاؤ! یاور نے چلا کر سب کو خاموش کروایا۔ وہ سب کے سامنے آ کھڑا ہوا، آنکھوں میں روب لیے ایک ایک کو دیکھنے لگا۔ تم سب میں سے کسی نے یاسمین کو ان عورتوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ اس کی پیشانی پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، گرمی کی وجہ سے شیروانی کے اوپر کے 3 بٹن کھول دیے تھے۔ اس سوال کے بعد سرگوشیوں کا سلسلہ شروع ہوا، الزامات کا تبادلہ شروع ہوا۔ مجھے اس پھل والے نے بتایا تھا، مجھے تو کریانے کی دکان والے جاوید صاحب نے بتایا تھا، اور ہمیں عبداللہ نامی نوجوان نے اطلاع کی۔ آخر میں گھوم پھر کر جو حتمی نام سننے کو ملتا وہ عبداللہ کا تھا۔ تو یہ عبداللہ آخر ہے کہاں؟ یاور نے عبداللہ کو پکارا۔ سب مڑ کر اپنے آزو بازو عبداللہ کو تلاشنے لگے، مگر عبداللہ نامی شخص جیسے وجود ہی نہ رکھتا تھا۔ غصے سے بھڑکتا ہوا وہ ہجوم گھمبیر مخمصے کی نظر ہوا۔ اگر تم سب میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے ان لڑکیوں کو نہیں دیکھا تو بختیار چچا پر انگلیاں کس بنیاد پر اٹھا رہے ہو؟ اس کی آواز میں واضح اشتعال تھا، پیشانی سرخ ہو چکی تھی۔ کہ کیا مذاق بنا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ ہجوم میں سناٹا چھا گیا۔ خدا کا خوف کرو، آج تم کسی کی بیٹی پر انگلیاں اٹھا رہے ہو، کل کو تم لوگوں کے گھر میں کچھ ہو گیا تو؟ تم ہم سب کو بھٹکانے کی کوشش نہ کرو برخوردار۔ مصدق یاور کے عین سامنے کھڑے ہوئے۔ ابھی بختیار نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ لڑکیاں یہیں پر تھیں، اس کے باوجود وہ جواب دینے کو تیار نہیں۔ انہوں نے مڑ کر ہجوم کو دیکھا اور بآواز بلند بولے، کیوں بھائیوں، ہم جواب لیے بنا کیسے لوٹ جائیں؟ مصدق کی تقریر پر جوش و ولولے کی واپسی ہوئی۔ بتاؤ ہمیں، کیا تم لوگ اپنی زبانوں سے پھر رہے ہو؟ ہجوم کی پیش رفت پھر بحال ہوئی۔ اب کی بار یاور چودھری کو بھی چند دھکے لگے۔ ہماری بیٹی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ بختیار مجاہد نے وہ چٹتی نگاہ ہر چہرے پر ڈالی۔ کیا ہم آپ سب کو جواب دے سکتے ہیں؟ اگلی آواز یاسمین کی سنی گئی۔ بختیار مجاہد کو کسی خدشے نے سر کیا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اس نے مڑ کر انہیں دیکھا اور مسکرائی۔ ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ ڈالا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا کہنا چاہ رہی ہو کہ بس ایک اور دفعہ میرا ساتھ دیں۔ اب ہمیں ان کالے کرتوتوں کے جواب یہ لڑکی دے گی؟ ہجوم سے ایک آواز نکلی۔ یہ کام ہم نے کیا ہے، ہم اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں، پھر جواب دے بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ کیا ہمیں 2 بول کہنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ ہجوم میں خاموشی کی لہر پھیلی۔ میرے خیال سے امام صاحب جو کونے میں کھڑے خاموشی سے ساری گفتگو کا جائزہ لے رہے تھے بیچ میں کودے۔ ہمیں ان کی بات سن لینی چاہیے۔ کسی ذی نفس میں اختلاف کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ بختیار مجاہد نے یاسمین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے مڑ کر انہیں تشکر آمیز تاثر سے دیکھا اور 2 قدم آگے بڑھی۔ یہ منظر اس دنیا کا معلوم نہ ہوتا تھا۔ ایک 18 سالہ لڑکی بھڑکے ہوئے مردوں کی ٹولی سے بے خوف ہو کر مخاطب ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کاٹدار سنجیدگی تھی، شخصیت میں ایسا روب کہ اس کے ایک لفظ ادا ہونے سے قبل ہی ہر کوئی سحر میں جکڑا گیا تھا۔ وہ عورتیں ہماری تفویض میں ہی تھیں۔ یہ سچ ہے کہ ان کی کفالت ہم کر رہے تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ انہیں گرو بازار سے فرار اختیار کرانے میں امداد ہم نے فراہم کی، مگر ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال پر کوئی شرم و ندامت نہیں۔ اس کی آواز وزنی اور بھاری تھی، ایسے جیسے آسمان سے بجلی کڑکی ہو اور گرد و نواح کی ہر شے پر گہری چپ لگ گئی ہو۔ وہ عورتیں نئی زندگیوں کی تلاش میں اپنی پرانی زندگی چھوڑ کر اس گھر میں آئی تھیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں اس میں آخر کیا غلط ہے، کیوں آپ سب سے یہ بات برداشت نہ ہوئی؟ آپ کو ان عورتوں سے نفرت ہے، ان کی موجودگی آپ سب کا خون کھولا دیتی ہے، تو آخر کیوں آپ سب کی غیرت یہ جان کر نہیں جاگتی کہ ان جیسی کئی عورتیں آپ ہی کے شہر میں گرو بازار میں بستی ہیں؟ وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ ہجوم خود بخود پیچھے ہٹا۔ کیا یہ شہر آپ کا نہیں؟ کیا آپ سب کا فرض نہیں کہ برائی کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں، نہ کہ اس کا گریبان پکڑیں جو برائی ختم کرنا چاہ رہا ہے؟ آج آپ سب اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ عورتیں آپ کے گھر کی بیٹیوں پر برا اثر کریں گی، تو کیا وہ لڑکیاں جو اغوا کر کے بیچ کر یہاں لائی جاتی ہیں وہ کسی کی بیٹیاں نہیں؟ کیا یہ برائی نہیں؟
کیوں خود کو اس برائی سے علیحدہ کر دیا ہے؟ بختیار اور یاور نے ایک دوسرے کو شوق کے عالم میں دیکھا۔ شاید کسی کو اس بات کی توقع نہ تھی کہ ان کے تمام جوابات وہ لڑکی اتنی دلیری سے دے گی۔ آج اگر وہ لڑکیاں واپس اس قید میں گئی ہیں تو اس کا قصور بھی آپ سب کا ہے۔ کیوں خاموشی کو گلے سے لگا رکھا ہے؟ کیوں؟ ہم نے انہیں پناہ دے کر کچھ غلط نہیں کیا۔ ہمارے پاس وہ لڑکیاں لوٹ آئیں تو ہم انہیں بے خوف ہو کر پھر پناہ دیں گے، کیونکہ ہم جھوٹی عزتوں اور دوغلی خیرتوں کے دعوے دار نہیں۔ ہم کسی گناہ گار کو اچھی زندگی کی خواہش کرتے دیکھ کر اس کے پچھلے گناہوں کا حساب نہیں لیتے۔ دل تو رب بھی بدل سکتا ہے، گناہ وہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ پھر آپ سب کس بات پر ان عورتوں سے خار کھا رہے ہیں جو گناہوں پر توبہ کرنے کو تیار ہیں؟ بختیار مجاہد آگے بڑھے اور یاسمین کے عین سامنے کھڑے ہوئے۔ لبوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ اگر آپ سینہ تان کر پورے یقین کے ساتھ یہ اعتراف کر سکتے ہیں کہ گناہ آپ سے اور آپ گناہوں سے مبرہ ہیں، تو ہم ابھی اسی وقت اپنا سر ننگی تلوار کو کٹنے کے لیے دے دیں گے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سبھی گناہ گار ہیں۔ سیاہ آنکھوں میں ٹھنڈ اتری، تیز تنفس کو راحت ملی۔ وہ ہجوم کو لاجواب دیکھ کر قدرے پرسکون ہو گئی۔ اگر غیرت کا ثبوت دینا ہے تو گرو بازار جائیے، حریت پسند بنیے اور ان عورتوں کو بھی آزاد کروائیے۔ اگر واقعتاً عزت دار ہیں تو انہیں اپنی بیٹیاں بنائیں، بیویاں بنائیں۔ اگر واقعی گھن ہے اس برائی سے تو ختم کریں اس برائی کو، نہ کہ برائی کرنے والوں کو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ بختیار کی دختر نے بالکل درست فرمایا ہے۔ بولنے والے امام صاحب تھے۔ اگرچہ کئی لوگ یاسمین کی بات پر سوال اٹھانے کے خواہاں تھے، لیکن امام صاحب کی تائید پر سب خاموش ہو گئے۔ اول تو ہمیں پوری تحقیق کر کے اور کانوں سنی بات کی تصدیق کیے بنا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ دوسرا، ہمیں نفرت جرم اور گناہ سے کرنی چاہیے، نہ کہ گناہ گار سے۔ خدا انسان کو توبہ کی مہلت تب تک دیتا ہے جب تک اس کی سانسیں رواں ہیں۔ پھر ہم عام بشر کون ہوتے ہیں گناہ گار کے حق میں فیصلے لینے والے؟ انہوں نے مختصراً بات سمیٹی۔ بختیار مجاہد تشکر سے مسکرائے۔ وہ جانتے تھے کہ امام صاحب کی مداخلت کے بغیر اس ہجوم کو یاسمین کی باتوں پر قائل کرنا ناممکن تھا۔ عورت چاہے کتنی ہی درست ہو، یہ بوسیدہ معاشرہ اس کی باتوں کو تب تک سنجیدگی سے نہیں لیتا جب تک کوئی مرد اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو۔ آپ سب کے پاس سب کوئی سوال تو نہیں؟ بختیار مجاہد ٹھنڈے ٹھار پرسکون لہجے میں گویا ہوئے۔ گردنیں نفی میں ہلیں، کئی چہروں پر معذرتانہ تاثر ابھرا۔ اب ہم سب کو اجازت دی جائے، آج ایک اہم دن ہے، ہمیں ایک بہت بڑا کام نپٹانا ہے۔ وہ ناگواری سے بولے۔ یاور یاسمین اور اکبر کو اشارہ کرتے ہوئے نکل گئے۔ دل مطمئن تھا، دل آسودہ بھی تھا۔ خوف کامیابی کا راز تھا، نہ کہ دوسروں کو خوف میں مبتلا رکھنا۔ محبت ہر مسئلے کا حل تھی۔ محبت وہ خالص جذبہ ہے جو انسان کی فطرت میں روز اول سے شمولیت اختیار کیے ہوئے ہے۔ محبت سے دوری تباہیوں کا راز ہے۔ یہ بات انہیں آج معلوم ہوئی۔ کاش وہ محبت کا استعمال کرنا پہلے سیکھ گئے ہوتے، کاش۔ دہائیوں سے ویران پڑا مندر سرخ لباس میں ملبوس نورالعین مجاہد کی آمد پر آباد ہوا تھا۔ چاند کی خفیف چاندنی میں وہ مندر کے وسط میں کھڑی گرد و نواح کا جائزہ لے رہی تھی۔ مندر شکستہ حیت کے ساتھ یوں خاموش تھا جیسے وقت نے اسے جان بوجھ کر فراموش کر دیا ہو۔ عبادت گاہیں بھی انسانوں کے کرم پر آباد رہتی ہیں۔ انسان اس خدا کو پوجتا ہی کیوں ہے جس کی عبادت گاہ بھی اس کے بنا اس مندر کی مانند کھنڈرات بن جاتی ہیں؟ اس نے سوچ کر تلخ آ بھری۔ مندر کی دیواروں پر جگہ جگہ لکیریں کھینچی ہوئی تھیں، اکھڑی ہوئی اینٹوں کے درمیان سیاہی بھری ہوئی تھی۔ نمی کی باسی بو فضا میں معلق تھی۔ چھت کے کناروں سے مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ مورتیاں آنکھوں میں اجاڑ لیے کھڑی تھیں، کچھ فرش پر گری ہوئی تھیں۔ کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی تھی تو کسی کے بازو جدا تھے۔ کچھ کے چہرے مٹے ہوئے تھے، گویا ان کی شناخت مسخ کی جا چکی ہو۔ گھنٹی زنگ آلود تھی، ہوا کا ذرا سا جھونکا بھی اسے ہلانے کی جسارت نہ رکھتا تھا۔ اس نے نظریں جھکائے فرش پر دیکھا، جگہ جگہ گڑھے تھے جن میں گزشتہ دنوں کی بارش کا پانی جمع تھا۔ پانی میں عیاں ہوتا عکس اسے قدرے اجنبی معلوم ہوا۔ وہ تناسخ کے مراحل سے گزر چکی تھی۔ نورالعین مجاہد کی حقیقت یکسر غیر ہو گئی تھی۔ اس نے گہری آہ بھرتے ہوئے سوچا،
کہ یہ مندر اب محض عبادت گاہ نہیں رہا، محض پرانے گناہ، ادھوری خواہشات اور ٹوٹے ہوئے یقین و ایمان کی پناہ گاہ بن چکا ہے۔ نور العین! آواز فضا میں چکر کاٹتی ہوئی اس کے کانوں میں گونجی، پھر مندر کی دیواروں سے ٹکرانے کے بعد مدتوں تک مندر میں معدوم رہی۔ نور العین مجاہد گھومی، وہ ہاتھ میں لالٹین لیے اس کی طرف آ رہا تھا۔ زرد روشنی نے ہر طرف اجالا پھیلایا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے اس مصنوعی اجالے سے کوئی غرض نہ رہا تھا۔ اس کی زندگی کا واحد اجالا تو وہ شخص تھا، شنکر، جسے پانے کے لیے وہ سارا جہاں قدموں تلے روند کر اس راہ پر نکل پڑی تھی۔ اب اس دل کو کسی شے کی ہرس نہ رہی تھی، اسے مزید دعائیں مانگنے کی آرزو نہ تھی، خواہشات کرنے کی جستجو اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ شخص ہی جستجو تھا، وہ شخص ہر عزم تھا، اور اس کی آمد نے نور العین کو منور کر دیا تھا۔ آپ آ گئے؟ اس کے لب ہلے، آواز بمشکل نکل پائی۔ ہم سب چھوڑ آئے ہیں شنکر، سب کچھ، وہ تیز سانسیں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی اور گردن اٹھا کر اسے تک رہی تھی۔ اس نے نیلا اچکن پہنا ہوا تھا، صافہ اتار دیا تھا، اس کے گھنے گھنگریالے بال ہوا کے جھونکوں پر جھوم رہے تھے، سرمست و شاداب آنکھیں گویا نشے میں دھت تھیں، اور شاید اس شب میں ایسا ہی خمار تھا کہ وہ خود کو نشے میں دھت محسوس کر رہا تھا۔ شاید وصل کی رات انسان ہر شے سے بے نیاز ہو کر محبوب کے سامنے اپنا آپ کھو کر رقص تحیر کرتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی کوئی قربانی رائیگاں نہ جانے دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں سابقہ زندگی کو آپ کو ستانے کی اجازت نہ دوں گا۔ اس نے نور العین سے نظریں ہٹائے بنا جھک کر لالٹین فرش پر رکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آج شب شنکر آپ سے تمام اختیارات لے لے گا، آج شب نوری تمام اختیارات آپ کو دے گی، وہ اسی کے طرز میں بولی۔ گزشتہ زمانوں میں وہ اسے چھوتا تھا تو وہ آب آب ہو جاتی اور خود کو ملامتوں سے نوازتی، مگر آج اس نے خود کو ہر ملامت سے آزاد کیا تھا۔ وہ محبت کے اس کام کی جو نادم کرے۔ محبت کا ماں حاصل ندامت نہیں، خوشیاں ہونی چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مندر کے مزید اندر لے جانے لگا۔ وہ ایک چبوترے تک پہنچے جہاں یقیناً کسی زمانے میں مورتی رکھی جاتی تھی، مگر وقت کے جاڑے نے مندر کے انہدام کے سنگ اس مورتی کو بھی راکھ بنا دیا تھا۔ تھک گئی ہیں؟ اس نے ملائمت کے سنگ پوچھا۔ نوری نے گردن اوپر نیچے ہلائی۔ وہ اس کے سامنے چوکڑی مار کر ناہموار فرش پر بیٹھا، اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ نور العین اس کی سرگرمیوں کو اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ شنکر نے نوری کا پاؤں اپنی ران پر ٹکایا۔ اس نے نرمی سے جوتی اتار کر فرش پر رکھی، پھر ایڑی پر بندھی پائل کھینچ اتاری۔ ٹھیک اس مقام پر کسی زمانے میں ہمارے بھگوان شیو جی کی مورتی ہوتی تھی، اور ٹھیک میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں شیو جی کے بھگت بیٹھ کر پوجا کرتے تھے، پرارتھناؤں کے صلے ملنے پر سجدے کرتے تھے۔ شنکر نے دوسرے پاؤں پر بھی یہی عمل دہرایا۔ مان نور العین کی آنکھوں میں خمار زدہ نگاہیں گاڑیں۔ آج سے آپ میرے لیے دیوی کا ہی ایک اوتار ہوئیں، کسی بھگوان سے پہلے میں آپ کو پوجوں گا، آپ کا سجدہ کروں گا، میری زندگی کا محور اب آپ ہوئیں۔ وہ پھر اٹھا۔ نور العین کی گردن شرم سے جھکی۔ شنکر اس کی پشت پر کھڑا ہوا اور بالوں سے لوہے کا کانٹا کھینچ اتارا جس کی مدد سے جوڑا باندھا گیا تھا۔ یہ جان لیں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے سارے بوجھ ٹھیک اسی طرح سے اتاروں گا۔ اس کے کان میں جھکتے ہوئے نرمی سے کہا۔ نور العین نے آنکھیں بند کیے کچھ دیر سکون کو اپنے اندر اتارا۔ اس کی سرگوشی شہد سے زیادہ میٹھی معلوم ہوتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کھنڈر نما ٹوٹا پھوٹا مندر اس شخص کی آمد پر دنیا کا سب سے پرسکون اور راحت بخش گوشہ بن سکتا تھا۔ نور العین کا جوڑا کھلتا چلا گیا، سیاہ بال گردن اور کندھوں پر پھیلے۔ شنکر نے نرمی سے بالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی ایک ایک لٹ سلجھائی۔ اور جان لیں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی ساری الجھنیں ٹھیک اسی طرح سلجھاؤں گا۔ وہ کوئی آسمانی لمحہ تھا، سکون سیدھا روح میں اترتا۔ ایک لمحے میں اتنی مسرتیں کیسے ہو سکتی تھیں؟ شنکر نے اس کی گردن کی پشت پر انگلیاں پھیریں، پھر وہ بھاری ہار بھی کھینچ اتارا۔
نورالعین کی گردن کو راحت ملی۔ وہ واپس اس کے سامنے پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، بلا مقصد، بغیر کچھ کہے۔ شنکر نے نورالعین کا ہاتھ تھاما اور ایک ایک کنگن اتارا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پرانی زندگی آج یہیں رہ جائے۔ آپ کا ہر زیور میرا دیا گیا ہو، آپ کا ہر لباس میرا دیا گیا ہو، آپ سر سے پیر تک صرف میری ہو جائیں۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی تھام کر ہر کنگن اتارا۔ محض ایک لمحے کے اندر خوشیوں کے اس پل پر دھند پھیلتی چلی گئی، سرمئی بدبودار دھند جس نے اس کا دم گھونٹ ڈالا۔ اس دھند میں اسے گزشتہ زندگی کا ہر چہرہ نظر آیا، ماں، دادی، یاسمین، یہاں تک کہ ابا بھی۔ وصل کی خوشیاں بے حد عارضی ثابت ہوئیں۔ اب رخساروں کا بوجھ اس کے اعصاب شل کر رہا تھا۔ وہ جس زندگی کو شروع کرنے والی تھی وہاں سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر وہ چہرے نہیں جنہیں دیکھ کر وہ بڑی ہوئی تھی، وہ آوازیں نہیں جن کا کانوں میں پڑنا معمول تھا۔ اصولاً تو اسے ان سب سے بے نیاز ہونا چاہیے تھا، ان سے نفرت کرنی چاہیے تھی، پھر کیوں ٹھیک انہی لوگوں کی یادیں اس کا دل مسمار کر رہی تھیں جن سے دور جانے کے لیے وہ اس مہم پر نکل پڑی تھی۔ شاید ہمیں چلنا چاہیے، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھبرا رہی ہیں؟ وہ بھی کھڑا ہوا۔ نہیں، ڈر رہے ہیں کہ مزید دیر کی تو ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ اپنا گھونگھٹ زیورات پیچھے چھوڑ کر وہ تیزی سے چلتے ہوئے مندر سے نکل پڑی۔ آغاز تباہی، تباہی مگر کس کی؟ خائن کی۔ مگر خائن تو تباہ اس لمحے ہو جاتا ہے جس لمحے وہ اپنی خیانت کا بیج بوتا ہے۔ آگ کے شہانہ اور بلند و بالا شعلے بھوکے شیر کی طرح مسلم باغ کے سبزہ زار اور ہرے بھرے درختوں کو نگل رہے تھے۔ سرمئی دھواں چاروں سمت پھیلا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر سڑک پر اتنی روشنی تھی جیسے زمین پر سورج کا ظہور ہو گیا ہو۔ بھاگتے ہوئے لوگ آگ بجھانے میں کوشاں تھے۔ عورتوں اور بچوں کی چیخیں منظر میں مزید نحوست گھول رہی تھیں۔ بختیار مجاہد سکتے کے عالم میں آگ کے شاہانہ شعلوں کو تک رہے تھے۔ محلے والوں سے پوچھ گچھ کی ہے، کہتے ہیں چند نقاب پوش مرد تھے جو آگ لگا کر بھاگ گئے۔ بختیار مجاہد کے کان میں سرگوشی ہوئی، مگر انہیں کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ یہ آگ، کاش یہ صرف آگ ہوتی، کاش یہ آگ صرف باغ کو ہی راکھ کا ڈھیر بنا رہی ہوتی، مگر وہ جانتے تھے یہ آگ ان کی ساکھ، عزت و وقار کو بھی خاک میں ملا چکی تھی۔ یاسمین چہرے پر دوپٹہ رکھے کھڑی آگہی کے بوجھ تلے دب رہی تھی۔ انسان بن بلائی آفتوں سے خامخواہ ہی خار کھاتا ہے۔ اصل آزمائش تو تب ہوتی ہے جب اسے معلوم ہو کہ آفت متوقع ہے اور وہ اس آفت سے نجات پانے کی خاطر کچھ نہیں کر سکتا۔ دفتن ان دونوں کے پیچھے یاور پہنچا۔ وہ مڑے، وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ چہرے کے بجھے ہوئے تاثرات دیکھ کر وہ جان گئے تھے کہ اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ کیا ہوں گے۔ پھر نگاہ اس کے ہاتھوں پر پڑی جہاں نورالعین کا گھونگھٹ سمایا ہوا تھا۔ یاور وہ گھونگھٹ بختیار مجاہد کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، نورالعین بھاگ گئی ہے۔ آغاز تباہ شدہ زندگی کا، مگر یہ زندگی تو ازل سے تباہ شدہ تھی، مزید کتنا ہی تباہ ہو لے گی۔ تباہیوں سے وہ ڈرتے ہیں جو تباہیوں سے انجان ہوں۔ نورالعین مجاہد کے لیے تو تباہیاں پرانے یار جیسی تھیں۔ وہ سنگھار میں اس کے آئینے میں ابھرتا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس نے گلابی لہنگا پہن رکھا تھا جس کا کام اس کے سابقہ جوڑے سے قدرے ہلکا تھا۔ اس کی زیبائش نئے زیورات سے کی گئی تھی۔ ایک تپی ہوئی جلی ہوئی مسکراہٹ اس کے لبوں کو مسلسل چھو رہی تھی۔ کہتے ہیں آئینے شفاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ زندگی کی تلخیوں کو جھلکاتے ہوئے جھجکتے۔ وہ بھی اس آئینے میں اپنی منتشر زندگی کے دیگر حصوں کو دیکھ سکتی تھی، البتہ ان پرزوں کو جمع کرنے کی اس میں حسرت نہ تھی۔ زندگی تباہ ہو رہی تھی، اسے تباہ ہی ہونا تھا۔ وہ خیانت کار جو تھی اور جل تو نہ جانے کب سے رہی تھی، مگر آج وہ اپنی خیانت کو قبول کر چکی تھی۔ اسے آنے والی زندگی تمام تر صفاق و دلدوز جزیات سمیت قبول و منظور تھی۔ کمرے کا دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ وہ ساکت سی کھڑی اپنی تیاریوں کو دیکھتی گئی۔ اسے آئینے میں دروازے سے جھانکتی شیتل کور نظر آئی۔ نورالعین کے چہرے پر کڑواہٹ بھر گئی۔
پوجا ہو گئی ہے، اب بیاہ ہوگا، تمہیں ساتھ چلنا ہوگا۔ نور العین مجاہد مڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشیاں تھیں، نہ مستقبل کے لیے کوئی اکساہٹ، محض وہ عزم بغاوت جس کی غلامی کرتے ہوئے وہ اس راہ پر نکل پڑی تھی۔ وہ زائل ہوتے ہوئے حواسوں کو بمشکل قابو کرتے ہوئے گھر میں پہنچے۔ ان کے قدم خود ساختہ طور پر نور العین کے کمرے میں پہنچے۔ درخشاں اور یاسمین ان کے پیچھے چل رہی تھیں۔ وہ ان سے کوئی بات نہ کر رہے تھے۔ انہوں نے نور العین کی الماری کے پٹ وا کیے۔ اس کے کپڑے ہنوز اس نفاست سے سجے ہوئے تھے۔ نفاست اس کی فطرت میں ہمیشہ سے تھی۔ انہوں نے سوچ کر نظر کمرے میں دوڑائی۔ ہر شے ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ گندگی کا ایک ذرہ وہاں موجود نہ تھا۔ اپنوں سے ہار کر بھی وہ اپنی فطرت سے پیچھے نہ ہٹی۔ نور العین کے خیال نے آنکھوں کو اشک بار کیا۔ انہوں نے دراز وا کیا تو انہیں کتابچے کی سطح پر پڑا طے شدہ کاغذ ملا۔ انہوں نے دیوانہ وار اسے تھاما اور اس کی پرتیں کھولتے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ خط میں وہ الفاظ رقم تھے جو نور العین بطور اپنی آخری نشانی اس گھر میں چھوڑ کر گئی تھی۔ ایک خط بنام ابا جان، جن کی محبت بچپن میں ایک معمہ تھی اور آج کے دن تک ایک راز ہی رہی، اور بالآخر ہمارے دل میں دفن ہو گئی۔ آپ کے احساسات، جذبات ہمیشہ ہی پراسرار رہے، آپ کے عزائم پس پردہ رہے۔ ہم نے ایک ممکنہ حد تک کوشش کی اس پہیلی کو سلجھانے کی، مگر پھر ہماری قوت نے جواب دیا اور ہم نے ہار تسلیم کر لی۔ ہم سے اب مزید برداشت نہ ہو سکا ابا جان۔ ہم آپ کی محبت کا مان رکھ سکے، نہ ان ہوائی اصولوں کی پاسداری کر سکے جن کی موجودگی تو بار بار باور کروائی گئی، مگر ہمیں کبھی یہ نہ بتایا گیا کہ انہیں ماننا آخر ضروری کیوں تھا۔ ہم اس خدا کی نافرمانی کرنے سے خود کو باز نہ رکھ سکے جس سے ہمیں ڈرایا تو خوب گیا، مگر کبھی بتایا نہ گیا کہ اس کی حکم برداری ہم پر فرض کیوں ہے۔ اس خط کو رازداری میں لکھتے ہوئے ہم بہت آنسو بہا رہے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ابا جان، ہمیں آپ سے بے پناہ محبت ہے۔ شاید سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے ہے۔ شاید اسی لیے ہم آپ کے دیے گئے زخموں کو بھلانے میں ناکام ہو گئے۔ یہ خط فراق ہے جو فراقت کا پیغام اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ پھر سوچئے، کسی عزیز کو پیغام جدائی دینا بھلا کس کمبخت کے لیے آسان رہا ہے؟ ہمیں آپ سے محبت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، مگر اب ہے تو کیا کریں؟ ہم فقط اپنے آپ پر شرمندہ ہیں کہ اسے آپ جیسے انسان سے محبت ہے، جو آئے دن ہماری جان لینے کے بارے میں سوچتا ہے، جو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنے کو بے تاب ہے۔ اس لیے ابا، ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ ہمیں چلے ہی جانا چاہیے، سو ہم جا رہے ہیں اپنی زندگی کی داستان از سر نو تحریر کرنے۔ ہم جا رہے ہیں کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ تو یہاں ختم کرتے ہیں ہم ایپیسوڈ نمبر 22 کو، اور یہ بہت اہم موڑ ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا۔ الفاظ ختم ہو چکے ہیں، اب نوری کس طرح اپنی زندگی گزارے گی، جبکہ وہ ابھی سے ہی اپنی فیملی کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اسے اپنی فیملی یاد آ رہی ہے، اور اسے ابھی پتہ ہے کہ وہ جو کر رہی ہے وہ غلط ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ سب جانتے بوجھتے صرف بغاوت کی آگ میں جھلس کر اس نے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے۔ اللہ کرے کہ اس کے لیے کوئی بہتری کی صورت نکل آئے اور کچھ ایسا ہو کہ وہ لوٹ جائے، سمجھ جائے کیا ہوتا ہے۔ یہ تو آگے ہی دیکھنا پڑے گا، لیکن مجھے یاسمین کے لیے کچھ اچھی وائبز آ رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یاسمین کے ساتھ کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے۔ چلیں چلتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ ناول بہت جلد اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، کچھ ہی ایپیسوڈز رہ گئی ہیں اس کی، اور پھر یہ سارا معمہ حل ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔